گیا ماہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدا اس خدائے برتر کے لیے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل ہم دوسرے محمد۔ ایپیسوڈ میں حاضر ہیں، اور ہم اپنے پہلے مرحلے میں گفتگو کر رہے تھے فلسفہ شہادت پہ، اور جیسا کہ آپ پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ علی طاہر کاظمی صاحب، اور اس فلسفہ شہادت پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، اور آخری ہم نے یہاں پہ گفتگو کی تھی کہ پروردگار عالم نے بی بی سیدہ سے فرمایا کہ پروردگار عالم ایک قوم خلق کرے گا جو تمہارے بچوں کا، عورتوں کا، بڑوں کا ماتم کرے گی، پرسہ کرے گی، روئے گی۔ تو علامہ صاحب اسی موضوع پہ ہم یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں آپ ہی کے اس فرمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو پھر ایک بات تو اور واضح ہو جاتی، میں سمجھتا ہوں یہ آپ اس کی تائید کریں گے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بات، اس بات رسول کے اس قول سے یہ بات واضح ہو رہی، صاف طور پہ عیاں ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، خلق کرے گا، تو پتہ یہ چلا کہ ہماری خلقت ایک الگ سے ہوئی ہے۔ خلقت قوم تو اس وقت بھی موجود تھی، رسول یہ کہہ سکتے تھے بھائی یہ قوم ہے جو روئے گی، نہیں، ایک قوم خلق کرے گا۔ تو ہم اس وقت خلق نہیں تھے، اب ہماری خلقت جو ہوئی ہے، یہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ خلقت ہوئی ہے صرف اسی لیے کہ بی بی کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت کے اطہار کے لیے، غم کے لیے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں، دراصل ایسا ہے کہ ہم جو آل محمد کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، جو ولایت ائمہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس طرح سے ہماری خلقت نہیں ہے جیسے عام انسانوں کی خلقت ہے۔ تو جو نور محمد اور آل محمد کے پرتو سے، اس کے عکس سے اللہ نے جس دین کو تیار کیا، اس سے خاص محمد اور آل محمد کی یہ چاہنے والے یہ قوم خلق ہوئی کہ جس کو اللہ نے علی کے شیعہ کہا، شیعہ نے علی بن ابی طالب کہلائے، اور یہ عالم ارواح میں تو تھے لیکن ظاہر جب ہوئے جب اللہ کا حکم ہوا، سبحان اللہ، بہت اچھی تو بات۔ اس وقت کے ساتھ ہوئے کہ جب ساق عرق پہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا ساق عرق کی طرف دیکھو، تو دیکھا انہوں نے دیکھا کہ 14 نور روشن ہیں، 14 رون روشن ہو رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت زیادہ روشن نور تھا، اور وہ روشن تھا، پوچھا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جو میرا بقیت اللہ ہے، جو آخر تک رہے گا۔ تو کہا پروردگار ہم یہ چھوٹے چھوٹے سے نور بہت 14 کے اطراف میں بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہکشاں میں، یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا یہ علی کے شیعہ نے علی بن ابی طالب ہے، ان کا نور ہے یہ، تو پروردگار مجھے بھی علی کے شیعوں میں شامل کر دے۔ تو اللہ نے کہا وَإِن مِّن لِمَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِن لِشِيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ کے شیعوں میں ابراہیم بھی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، پھر یہ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر فلسفہ شہادت سے، چونکہ ہمیں امام حسین کی شہادت تک پہنچنا ہے، ایام ازا کا یہ پروگرام ہے کہ امام حسین جب مدینے سے چلے تو بالکل تیاری کے ساتھ چلے۔ یقیناً اگر جیسا کہ میں نے ابھی کہا اور آپ نے جواب دیا، امام کا کوئی اس قسم کا ارادہ ہوتا کہ جنگ کرنی ہے تو یقیناً امام پھر اس حساب سے تیاری کرتے، اور اپنی ماں بہنوں کو، خواتین کو، اس بچوں کو ساتھ لے کے آنا تھے، بلکہ ایک لشکر بناتے اور لشکر کے ساتھ چلتے۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا واضح ہو گیا کہ امام کی کوئی جنگ کی نیت نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے اپنی قربانی پیش کرنی، جس کا وعدہ عالم ارواح میں وعدہ کیا گیا تھا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، تھوڑا سا پہلے، کیونکہ سامعین ہمارے ناظرین فلسفہ شہادت پر سن رہے ہیں ہماری اس گفتگو کو، اور جس کو آپ نے بڑا مدبرانہ انداز میں پیش کیا ہے حسن بھائی۔ فلسفے کا کیا مطلب؟ فلسفہ یہ ہے کہ کسی بھی امر کو، کسی شے کو بہت منظم طریقے سے پیش کرنا، یہ ہے فلسفہ۔ فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے افکار ہیں، جو سوچ ہیں، جو پلان ہیں، انہیں ایک خاص ترتیب میں اپنے کمال کے ساتھ، بیسٹ کمپوزیشن جسے کہیں، سبحان اللہ، ہاں، اس میں پیش کرنا ہے۔ تو فلسفہ شہادت یہ کہ شہادت کو بہترین انداز میں اس کمال کے طور پہ پیش کرنا ہے، کہ ایسی شہادت ہو جو اپنے کمال پہ رکھتی ہو، یعنی اللہ ایسا ہے کہ جو کمال کو پسند کرتا ہے، اور آل محمد ہی ہیں وہ جو اللہ کے کمال کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی جمال کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی کمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے میں اس شہادت کو اللہ نے کہا کہ مطلب یہ حدیث قدسی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیتوں سے نہیں، کہ اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ کون ہے ایسا جو شہادت کو اپنے فلسفے کے مطابق پیش کرے،
اپنے معراج پہ لے کے جائے کہ جہاں کمال پہ، یعنی شہادت جس طرح بہترین شہادت کوئی ہو سکتی ہے، بہت ساری شہادتیں، لیکن کون سی مکمل شہادت ہوگی؟ تو مکمل شہادت وہ کو لیے اللہ نے کسے چنا؟ سرکار رسالت آپ کے چھوٹے فرزند حسین ابن علی کو، کہ جس نے، آپ جانتی ہیں کہ یوم الس میں جب تاج پہنایا جا رہا تھا شفاعت کا، تو سرکار رسالت آپ کو شفاعت کا تاج قدرت کی طرف سے پہنایا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو شفیع محشر بنائیں گے، شافع محشر، لیکن شرط یہ ہے کہ فلسفہ شہادت پہ پورا اترنا پڑے گا۔ کیا کہیں، اور ایسے میں اب رسول اب کھڑے ہوئے ہیں اور ارواح مبارکہ کھڑی، ایسے میں حسین ابن علی کی روح اٹھی اور تاج کو اٹھا کے نانا کے سر پہ رکھ دیا، نانا یہ تاج آپ کو ہی زیب دیتا ہے، شہادت فلسفے کے لیے حسین حاضر ہے۔ سبحان اللہ، تو یہاں وہ منزل اول ہے، اور پھر وہیں سچ بات کیا۔ تو یہ ہے شہادت۔ تو اب حسین ابن علی یہ جانتے تھے کہ اگر نانا کو شافع محشر بنانا ہے، اگر امت کی شفاعت ہونی ہے، اگر شیعوں کو بخشوانا ہے، تو پھر مجھے ایک عظیم شہادت دینی ہوگی، اور وہ شہادت دینے کے لیے، اور اس شہادت خالی ایک ظاہری شہادت اس طرح نہیں کہ اپنی ذات کی شہادت ہو، جیسے علی علیہ السلام نے اپنی شہادت دی، امام حسن نے، لیکن حسین کی شہادت میں فرق کیا ہے کہ حسین خود بھی شہید ہو رہا ہے، اپنے جوان بھائی کو بھی شہید ہو رہا ہے، بیٹے بھی شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے بھی شہید ہو رہے ہیں، پیاسا ششمہا بھی شہید ہوا۔ یہ سب شہادت فلسفہ شہادت کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں کمال کی طرف پہنچے، کہ ایک ایک ممکن ہو سکتی تھی شہادت کے لیے، یعنی انسان کی شہید ہونے کے لیے جو طریقے ممکن تھے وہ سب حسین پر آزمائے گئے، چاہے تیر سے شہید ہونا ہے، کہ نیزے سے شہید ہونا ہے، کہ برچھی سے کلیجہ باہر آنا ہے، کہ فرات کے کنارے بازو کٹنے ہیں، تمام شرائط پر جب پورے اترو گے حسین، تو پھر تمہیں وہ فلسفہ شہادت کے منزل شہادت پہ تم فائز ہوں گے، تم سید الشہداء کہلاؤ گے۔ جب تم سید الشہداء بن جاؤ گے، پھر تمہارا نانا شافع محشر ہے۔ اور شافع محشر جب کھڑے ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ شفاعت کا یوم محشر ہوگا، مقام شفاعت ہوگا، تخت شفاعت ہوگا، اور سرکار رسالت مآب بیٹھے ہوں گے، اور ان کی پشت پر امیر المومنین علی بن ابی طالب کھڑے ہوں گے، لواء الحمد لیے ہوئے ہوں گے، ایک پرچم ہوگا، علم اٹھائے ہوئے علی بن ابی طالب ہوں گے، اور جس پرچم کا پھریرا مشارق سے لے کر مغارب تک ہوگا، اس کے تلے کھڑے ہوں گے۔ اب جو اس طرف جاؤں گا تو گفتگو دوسری طرف جائے گی۔ تو ایسے میں جب امت سامنے لائے گی، تو رسول کے سامنے جب شہزادی کی سواری آئے گی، تو پوچھے گئے سرکار سلامت بیٹی کچھ سامان شفاعت ساتھ لائی ہو؟ تو پھر بیٹی حسین ابن علی کا وہ لہو آلود کرتا لائیں گی، ابو الفضل عباس کے بازو لائیں گی، اور گہوارے کے ٹکڑے جلے ہوئے لاش اصغر لے کے آئیں گی، خیموں کو جلے ہوئے ٹکڑے لائیں گی۔ تو پھر آواز قدرت آئے گی، اتنا سامان لائی ہوئی تو 2 بازو ہی شفاعت کے لیے کافی ہیں۔ تو حسین مرکز شہادت پر اس طرح فائز ہوئے کہ انہوں نے اپنے ساتھ پورے قلبے کی شہادت دی۔ دراصل وہ رسول کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ علی کی نمائندگی کر رہے تھے، نہیں، وہ تو 1,24,000 انبیاءوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح صفی اللہ، السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا وارثہ امیر المومنین، السلام علیکہ یا وارث الخدیجۃ الکبریٰ۔ تو یہ سب وراثتیں حسین لے کے چل رہے تھے۔ تو اب حسین جو شہادت پہ فائز ہوئے، تو 1,24,000 انبیاء منزل شہادت پہ فائز ہو گئے، اور سب کا اثاثہ، سب کا کمال حسین ابن علی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حسین ابن علی اس منزل پر ہے کہ جہاں انہوں نے فلسفہ شہادت کو اپنے کمال پہ پہنچا، یعنی شہادت کو معراج پہ پہنچا دیا۔ تو وہ پہنچانے کے بعد یہ ہے، تو اول و آخر میں ہمیں کوئی نہیں ملتا
کہ جو شہادت کو معراج پر پہنچائے. اور علامہ صاحب آپ کی بات خطا کلامی جی ہوگی دوران گفتگو, اور پھر وہ چیز میں نے کہا یاد آپ کو کہتا چلو آپ سے ذرا ڈسکس رہے کہ یہ اس معراج پہ پہنچا دیا اپنی شہادت کو, فلسفہ شہادت اس معراج پہ پہنچا دیا کہ وہ منزل بھی آئی جب خدا کی طرف سے آیا کہ میں راضی ہو گیا. ہاں جی لوٹ آؤ ہماری رب پہ, میں راضی ہو گیا. یعنی اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے, تو یہ کامیابی ہے نا امام حسین کی. ہاں, اس کو میرے خیال سے تھوڑا سا میں آخر میں لاتا ہوں, ورنہ گفتگو پھر اگر اس میں ہوگا تو پھر یہ گفتگو ختم ہو جائے گی. یہ جو سورہ فجر کی آیت ہے نا, یا ایھا الذین, وہ ارجعی الی ربک پڑھتا ہوں میں بھی, اس کو اختتام کلام میں پڑھیں گے. تو اس کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک اللہ کی طرف سے امر واقعی تھا, اسے ہونا تھا, فادائن و بیزب العظیم کی منزل پر تھے. تو حسین اسی لیے نکلے تھے, گھر سے نکلے تھے اور وداع کیا پورے منصوبے کے ساتھ, پورے منصوبے کے ساتھ کہ میں نے قربانی دینی ہے, لڑنا نہیں ہے, اپنی جان کا نذرانہ میں نے پیش کر دینا ہے. تو اس کے بعد کنبے کو اسی لیے ساتھ لے کے گئے کہ اگر کربلا میں حسین شہید ہو جاتے تو فلسفہ شہادت عام لوگوں تک نہ پہنچتا, مگر یہ علی کی بیٹی ثانیہ زہرا تھی, سبحان اللہ, اور علی کا بیٹا علی ابن الحسین تھا, حسین کا بیٹا, جس نے اس پیغام شہادت کو گلی گلی اور کوچا کوچا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا. اور پھر ان کے بیٹوں نے اس کو آگے لے گئے. حسین نکلے ہیں اور پہلے چاہتے تھے, جب حاکم مدینہ کا خط آیا ہے اور حاکم مدینہ نے کہا ہے کہ حسین ابن علی کو بلا کے لاؤ, اور حسین دارالامارہ میں گئے ہیں, تو اس وقت وہ چاہتا تھا کہ حسین سے بیعت لے. تو حسین نے کہا کس کی مجال ہے جو رات کی تاریکی میں حسین سے بیعت لے لے, صبح ہونے دو, سب کے سامنے ہم بیعت کریں گے, سب کے سامنے اس معاملے کو اٹھائیں گے, بیعت کا تو سوال ہی نہیں تھا. تو وہاں سے یہ بات کا آغاز ہوا, اور جیسے ہی حسین کی آواز اونچی ہوئی, ابو الفضل عباس تلوار لے کے اندر آ گئے تھے, اور پھر شانے پہ ہاتھ رکھ دیا, اور پھر ابو الفضل عباس کو روکا انہوں نے وہاں پر, اور پھر رخصت ہوئے. اب رخصت نانا کے روزے سے, اور نانا کے روزے سے نانا نے پیار کیا, اور قبر سے لپٹ کے کہا کہ جب قبر میں گئے اور عالم رویا میں چلے گئے تو آواز آئی, بیٹا وہ وقت آ گیا ہے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا. بس حسین اٹھے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نکلے ہیں کہ اے نانا کے دین, اگر تو حسین کے شہید ہونے سے بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں, آؤ حسین کے ٹکڑے کر دو, آؤ تیرو, آؤ حسین کو چھلنی کر دو, آؤ نیزو, آؤ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, مگر نانا کے دین کو بچا لو. اور پھر یہیں سے وہ 28ویں رجب کو 60 ہجری کو حسین مدینے سے نکلے اور مکہ محرم معظمہ پہنچے, اور مکہ میں 8 ذی الحج کو حسین ابن علی نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا, اس لیے کہ سپاہی آ چکے تھے قاتلوں کے بھیس میں, حاجیوں کے بھیس میں. تو حرم کی حرمت سے بچاتے ہوئے حسین نے راستہ بدلا اور ایک بے آب و گیا ریگستان کی طرف سفر اختیار کیا. اب عجیب ہے یہ امت کہ جس امام کے نانا کے تحت تم حج کر رہے ہو, اور جو صاحب امر ہے, صاحب امر کے ساتھ حج ہوتا ہے, صاحب امر حج سے مکے سے باہر جا رہا تھا اور تم حج کرنے کے لیے مکے میں داخل ہو رہے تھے. کیسا بغیر امام کا حج کر رہے تھے, کیسی وہ امت تھی, وہ کیسا قوم تھا. اور حسین ابن علی نکلے ہیں یہاں سے اور 18 منازل طے کرتے ہوئے کربلا پہنچے ہیں, اور یہیں راستے میں 9 ذی الحج کو جیسے مدینے سے باہر نکلے ہیں, مکے سے باہر نکلے ہیں, تو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آتی ہے. حسین بیٹھے ہوتے ہیں, پہلی شہادت کی, پہلی شہادت ہے, کربلا کے پہلے شہید سفیر حسین ابن علی جناب مسلم بن عقیل ہے. اور پھر آگے چلتے ہیں تو پھر 61 ہجری کا محرم حسین دیکھتے ہیں راستے میں, اور پھر گریہ ہوتا ہے, اور پھر جناب حضور علیہ السلام آتے ہیں. تو جب 61 ہجری کا دن ڈھل رہا ہوتا ہے تو حسین کی سواری کربلا میں داخل ہو رہی ہوتی ہے, سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہوتا ہے. ایسے میں حسین کربلا پہنچتے ہیں اور ذوالجناح چلتے چلتے رک جاتا ہے.
اور جیسی زلجنا رکتا ہے حسین سب لوگوں کو بلاتے ہیں کہ قریہ والوں کو بتاؤ، تو معلوم ہوا کہ قریب رہنے والے بنی اسد کے لوگ ہیں۔ مولانا نے بزرگوں کو بلایا، کہا کہ اتمام حجت کے لیے کہ لوگوں بتاؤ تو صحیح جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کہا فرزند رسول یقال لہا ماریہ، فرزند رسول اس کا ایک نام ماریہ۔ کہا نہیں کوئی اور نام بتاؤ۔ کہا یقال لہا مرزیہ، اور اسی طرح یقال لہا نینوا، مختلف نام بتاتے رہے۔ اور حسین کہتے رہے نہیں کوئی اور نام بتاؤ، کوئی اور نام بتاؤ۔ تو اتنے میں ایک بزرگ آگے بڑھا اور کہنے لگا فرزند رسول اس کا ایک اور نام بھی ہے، یقال لہا کربلا۔ بس کرب و بلا کا نام سننا تھا کہ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سواری سے تو اترے ہوئے تھے، کہا عباس خیمے لگانے کا اہتمام کرو۔ اور وہیں پر یہ بلایا بنی اسد کو، اور 60,000 درہم میں اس جگہ کو خریدا کربلا کو، اور 60,000 درہم میں خریدنے کے بعد میں واپس کر دیا، ہبہ کر دیا انہیں کہ اب یہ میں نے زمین تمہارے نام کر دی، 3 شرائط پر کہ اس زمین پر ہماری شہادت کے بعد کھیتی باڑی نہ کرنا، اور ہمارا زائر آئے تو اسے 3 دن مہمان کرنا، ہمارا نشان قبر بتا دینا، اور یہ کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو تم ہمیں تدفین کر دینا۔ اب وہ واقعہ بناؤں گا تو پھر اور پھر یہی جب چوتھی محرم ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ چوتھی محرم پر شمر کربلا پہنچا ہے، اور پھر نہر کے کرامے سے خیمے ہٹائے گئے، اور پھر ہنگام کربلا شروع ہوا ہے۔ اور جب صبح عاشورہ ہوئی ہے علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی ہے، اور اب شہادت، فلسفہ شہادت کو مکمل کرنے کا وقت آ گیا، جو شہزادہ علی اکبر کی اذان سے شروع ہوتا ہے، اور حسین کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے، اور پہلی شہادت وہ صحابی حسین کے دیتے ہیں کہ جو حسین کو نماز پڑھوا رہے تھے، اور وہ شہید ہوتے ہیں، اور حسین ابن علی کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ دن بھر حسین یہی کرتے رہے۔ حسین کے 2 کام تھے، جب کوئی پکارتا تھا تو ذوالفقار کو نیام سے نکال کر جاتے تھے، لشکر کو بکھیرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو اس کے لاشیں کو اٹھا کے لاتے تھے۔ بس دن بھر حسین نے یہی کام کیا ہے کہ آہستہ آہستہ وقت عصر قریب ہو گیا۔ اب ساری شہادتیں تو نہیں میں پڑھوں گا۔ آخری شہادت ہوئی کہ جس شہادت نے اس فلسفے کو اپنے کمال پر پہنچایا، اور وہ شہادت شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے کہ ہر شہادت کا جواز تو باطل قوت کے پاس ہر شہادت کا جواب ہے، مگر شہادت علی اصغر کو کوئی جواز نہیں تھا، اور جس نے قیامت تک کے لیے عیاں کر دیا، اور باطل کے زہر کو ظاہر کر دیا، اور باطل کی سازش کو ظاہر کر دیا، اشکار کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ حکومت باطل حکومت تھی، اسلامی حکومت نہیں تھی۔ اور پھر حسین جب یہ شہادت کر چکے اور آخری مرحلہ آیا، تو آخری وقت بھی حسین یہ چاہ رہے تھے کہ امت پر کوئی زک نہ پہنچے، شہید نہ ہو، تو آخری بھی مقام پر خیمے سے باہر آئے ہیں، اور ذوالفقار کو کمر سے لگا کر ایک خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے میں بھی مولا نے کہا ہے کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، تم سب کو شہید کر چکے ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر تم امام کے قتل سے باز آ جاؤ گے تو تم ایک گناہ عظیم سے بچ جاؤ گے۔ مگر اس وقت بھی کوئی جواب نہ آیا، تو پھر حسین خیموں کی طرف بڑھے ہیں واپس، اور خیموں میں جا کر اب وہ آخری لمحہ آیا ہے کہ جہاں حسین کو، اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ایک آدمی جسے یہ پتہ ہے کہ میں مقتل جا کے واپس نہیں آؤں گا، اور اسے یہ پتہ ہے کہ مرد نہیں ہے کوئی، اور جس کو یہ بھی پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد خیموں میں آگ لگے گی، تو کس قوت کے ساتھ حسین ابن علی جا رہے تھے اس امر الہی کو پورا کرنے کے لیے، اس حجت الہی کو پورا کرنے کے لیے۔ اور حسین نکلے، اور بیویوں کو کہا 2 رویہ قطار میں بیویاں کھڑی ہو گئیں، اور حسین نے
آخری لباس پہنا اور کہا یا زینب ہو، یا رقیہ ہو، یا سکینہ ہو، یا ام کلثوم، تم سب پہ میرا آخری سلام۔ اور آخری سلام کہتے کہتے آہستہ آہستہ دیوڑی تک پہنچے، اور یہی ماں وہ عظیم واسطہ سنتے ہیں کہ ذوالجناح چلا اور چل کر رک گیا اور زبان بے زمانی سے اشارہ کیا، اور پھر اسی جلتی ہوئی خاک پر حسین نے ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ کو اٹھایا اور آخری بار اپنے سینے سے لگایا۔ یہ رخصت ہوئی، اور اب ہم پہنچتے ہیں کہ جہاں شہادت کیسے کمال کو پہنچ رہی ہے۔ اب حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، پشت ذوالجناح پر رکابوں کو بلند کیا ہے، ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا ہے، قلب لشکر پہ حملہ کیا، اور لڑتے لڑتے میمنہ پہ گئے، اسے پورے کو میسرہ پہ دھکیل دیا، پھر میسرہ پہ گئے، میمنہ پہ دھکیل دیا۔ اس کے بعد حسین لڑتے ہوئے دونوں رکابوں میں حسین نے پیر رکھے اور کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد وہ جب جملے سنتے ہیں نا کہ اس کے بعد حسین نے فخر میں کہا کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا شہید ہوا ہو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کے بازو کٹ گئے ہوں، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا چشمایا تیر ستم سے سیراب ہوا ہو۔ اور یہ کہتے رہے تھے اور پوری فوج دور جا چکی تھی۔ ایسے میں آواز آئی، آواز غیبی گونجی، سورہ فجر کی آیت، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس۔ براہ راست سورہ فجر میں اللہ خطاب کر رہا ہے، اے اطمینان والے اے نفس، اطمینان والے نفس، اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا، یعنی وہیں سے آیا تو پلٹا ہے نا، پلٹا، اور کس حالت میں پلٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب کی رضا ہے، اس حالت میں واپس آیا۔ اب اسی عالم میں حسین تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، اور حسین نے ذوالجناح پہ شان سے بیٹھے تھے اور ذوالفقار کو رکھا ہوا تھا۔ ایسے عالم میں ایک مرتبہ سارے انبیاء و مرسلین حاضر ہو گئے، سارے انبیاء کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے حسین اشارہ کر تیری مدد کرتے ہیں، ایک اجازت دے دے۔ تمام ملائکہ کھڑے تھے، ملائکہ اذن مانگ رہے تھے، لیکن حسین اذن نہیں دے رہے تھے۔ حسین نے ظافر زن کو بھی واپس کر دیا، اور اس کے بعد حسین نے ذوالجناح کی گردن میں باتیں ڈال دی۔ کائنات کا وہ وقت تھا جب فلسفہ شہادت کمال کو پہنچ رہا تھا۔ جب یہ آواز آئی غیبی کہ اے اطمینان والے نفس واپس آ جا، تو حسین نے ذوالجناح کو رکابوں کو روکا، تلوار کو نیچے کیا، اور ایک دفعہ ذوالجناح کی گردن میں بانہیں ڈالی، اور پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد حسین کی یہ شان تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑے سٹیج پہ بیٹھا ہوا آدمی، ممبر پہ بیٹھا ہوا۔ حسین اطمینان سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ تمام 1,24,000 انبیاء، اولیاء، اوصیاء، سب کی ارواح مبارکہ گھیرے میں لی ہوئی تھی حسین ابن علی کو۔ جس وقت یہ وہی وقت تھا کہ جب ظافر زن جو ہے کربلا پہنچا ہے۔ ظافر زن دور سے دیکھ رہا ہے کہ میں حسین تک کیسے پہنچوں، کیوں؟ وہ ایک جن ہے اور وہاں انبیاء کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے آنکھیں اٹھا کے مولا کو دیکھا، اور مولا نے اس کی طرف دیکھا، ظافر زن کی طرف، حسین نے، تو کہا آؤ ظافر آؤ۔ تو اس نے کہا کہ آقا یہ انبیاء و مرسلین کھڑے ہیں۔ کہا میں تمہیں کہتا ہوں۔ پھر ان کے لیے رستہ بنا، اور پھر ان کو کہا ظافر تم دیکھ رہے ہو یہ سب انبیاء میری مدد کو آئے ہیں، بس میں نے تمہاری مدد کو قبول کر لیا، بس تمہارا کام یہ ہے تمہاری نسل کا کہ جو میرے ظاہر آئیں تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، یہ تمہارے ذمے میں کام کرتا ہوں۔ وہاں سے ظافر روتا ہوا چلا گیا۔ اب تمام دائرے میں انبیاء و مرسلین کھڑے ہیں اور حسین بیٹھے میں۔ حضرت آدم کہتے ہیں بیٹا مدد کو آؤں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، سب کھڑے ہوئے ہیں، سرکار رسالت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو جبرائیل کھڑے ہیں، میکائیل کھڑے ہیں، تو حسین کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنے رب کی راہ میں جانے دو۔ اور اس کے بعد حسین نے کہا
کہ پروردگار عالم یہ وقت عصر آ گیا ہے، اور تو نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، تو پروردگار آج تیرے عصر کے وقت کو حسین یادگار بنا دے گا، یادگار بنا دے گا۔ حسین نے جیسے ہی یہ اب سب انبیاء و مرسلین سے اجازت دی کہ خدا اللہ حافظ، اب حسین کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے دو، تمام انبیاء و مرسلین سب ہٹ گئے، فاطمہ زہرا کے علاوہ سب ہٹ گئے۔ اور پھر جیسے ہی حسین کی تلوار رکی ہے، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تبر آئے، کہیں سے نیزے آئے، تیر برسنا شروع ہو گئے، جس کے ہاتھ میں جو تھا پتھر تھا وہ مارا، اور جو بکھرا وہ لشکر تھا آہستہ آہستہ قریب آنا شروع ہوا۔ حسین پشت ذوالجناح پہ جھولنے لگے، اور پھر زیارت ناہیہ میں ہمارے امام علی مقام کرتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس جسم اطہر مقدس حسین پر جو عصر عاشورہ نہ پشت فرس پر تھا نہ فرش زمین پر تھا، بلکہ اللہ کی راہ میں تیروں پر معلق تھا۔ اور اب آخری جملہ سنیے، حسین تیروں کی حالت میں سجدے میں گئے۔ اب 1,24,000 انبیاء و مرسلین نے حسن بھائی سجدہ کیا، سب نے سجدے سے سر اٹھایا۔ علی بن ابی طالب نے مسجد کوفہ میں سر دیا، ان کا سر حسن ابن علی نے اٹھایا، لیکن اول و آخرین ایک سر ایسا سجدے میں گیا کہ اس نے سر سجدے میں رکھنے کے بعد اٹھایا نہیں، نہر کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو فاطمہ، آ گیا ماہ